آپ کو قرآن کریم کس طریقے سے پڑھنا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، یہی اہل مدارس ہے جو آپ کو قرآن کریم کے ان تمام کے تمام احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرمودات کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حاضرین، یہ پروگرام جو ہمارے یہاں منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا وقت خراب کیا جائے، آپ کو اس سردی کے موسم میں یوں ہی پریشان کیا جائے، بلکہ یہ پروگرام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پہلی چیز تو یہ پتہ چل جائے کہ اس دنیا کے اندر آج اگر کہیں کسی بھی طریقے سے دین اگر باقی ہے تو آج جن مدارس کے تحت یہ پروگرام ہوتے ہیں، جو مدارس ان پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، جو مدارس ان جلسوں کو کراتے ہیں، جو مدارس کے ذمہ داران ان مدرسوں کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور یہ علماء جو آج انہی مدارس سے نکل کر کے آتے ہیں تاکہ ان تمام انسانوں کو یہ پتہ چل جائے، ایک ایک مسلمان کو اس بات کی خبر ہو کہ آج اگر دنیا کے اندر دین اسلام باقی ہے، اگر آج دنیا کے اندر قرآن کریم کی تعلیم باقی ہے، اگر آج دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے، اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات باقی ہیں، تو وہ صرف اور صرف یہ مدارس ہیں کہ جنہوں نے آج مسلمانوں کے سروں پر یہ ٹوپی رکھی ہے، مسلمانوں کے بدن پر یہ کرتے اور پاجامے رکھے ہیں۔ اگر آج دین اسلام زندہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اگر آپ کا مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر اگر تشخص باقی ہے تو وہ صرف اور صرف انہی مدارس کے تحت ہے۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں، یقیناً میں حضرت مفتی صاحب کے سامنے یہاں یہ بات کہتا ہوں، یقین جانے نہ آپ کی خانقاہیں رہیں گی، نہ آپ کی مساجد رہیں گی، نہ مساجد کے منبر پر بیٹھ کر کے بولنے والا کوئی امام رہے گا، نہ مصلی پر کھڑا ہو کر کے کوئی نماز پڑھانے والا رہے گا، نہ ہی اذانیں دینے والا کوئی مؤذن رہے گا، بلکہ دنیا کے اندر سے آپ کے تمام شعبے ختم ہو جائیں گے، نہ ہی تبلیغی جماعت باقی رہے گی۔ اگر آج دین کا تشخص باقی ہے، اگر آج دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم باقی ہے، اگر آج دنیا کے اندر مسلمان کی پہچان باقی ہے، تو وہ صرف اور صرف انہی مدارس کی بدولت ہے۔ اگر یہ مدارس ختم تو یقین جانے نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، سب کے سب ختم ہو جانے۔ اس لیے یہ چیز بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو جتلانے کے لیے کہ اگر آج آپ کے سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کے ہمدرد ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو یقین جانے یہی مدارس اسلامیہ ہیں، اور اس کے اندر یہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو کیوں ڈالیں، ہم مدرسوں کے اندر یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی اوقات کیا ہے اور یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ یقین جانے آپ دنیا بھر کی دولت ان مدارس پر لٹا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی قیمت پر ان مدارس سے ہٹ کر کے، ان مولویوں سے ہٹ کر کے، ان کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے ہٹ کر کے اگر آپ چاہیں کہ ایک امام تیار کر سکے، آپ چاہیں کہ ایک مؤذن ہم بنا لیں، یقین جانے آپ اس طرح کا کوئی فرد تیار نہیں کر سکتے۔ یہ تیاری، یہ پوری کی پوری ریہرسل، یہ پوری پریکٹس یہ یہیں پر ہوتی ہے، اور یہی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ جمعے کے لیے اگر آئیں تو آپ کو جمعے کی نماز سے پہلے جو قال اللہ قال الرسول اور آپ کو نماز کا طریقہ، آپ کو قرآن کریم کس طریقے سے پڑھنا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، یہی اہل مدارس
احادیث ہیں جو آپ کو قرآن کریم کے ان تمام کے تمام احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرمودات کو آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ ان تمام کی تمام چیزوں پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ اس لیے آپ جس مدرسے کے پروگرام میں یہاں پر آئے ہیں، یقین یعنی یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی نسبت پر یہاں پر آئے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر آئے ہیں، آپ اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ اس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ کو علماء سے محبت ہے، آپ کو ان بزرگان دین سے محبت ہے۔ اور یقین یعنی اگر آپ صحیح نیت لے کر کے آئے ہیں تو آپ کا آنا بیکار نہیں ہے۔